السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایز یو نو دیٹ ہم پڑھ رہے ہیں کہ 4th چیپٹر ہسٹری کا. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہم نے دیکھا کہ ٹرائبلز اور ڈیکوز ہم نے دیکھا. ٹرائبلز بھی ہم نے پڑھا اور ڈیکوز بھی ہم نے جانا کہ ڈیکوز کن کو کہتے تھے، آؤٹ سائڈرز کو. تو جو ٹرائبل لوگ تھے جب برٹشرز یہاں پہ آئے تو اس پہ کیا اثر پڑ گیا ان کی زندگی پہ. ہاؤ ڈڈ دا کالونیل رول افیکٹ ٹرائبل لائفز. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس. تو واٹ ہیپنڈ ٹو دا ٹرائبل چیفس اس کالونیل پیریڈ کی کالونیل رول کی وجہ سے جو یہ ٹرائبلس میں چیفس ہوتے تھے ان پہ کیا اثر پڑ گیا. برٹش کے آنے سے پہلے بفور دا ارائیول آف دا برٹش بہت سارے ایریاز میں، بہت سارے علاقوں میں ٹرائبل چیفز جو تھے وہ امپورٹنٹ لوگ ہوتے تھے. دے ور امپورٹنٹ پیپل. تو جو ٹرائبل لوگ تھے وہ کیا ہوتے تھے، وہ امپورٹنٹ لوگ ہوتے تھے. دے انجوائڈ اے سرٹن اماؤنٹ آف اکنامک پاور. ان کے پاس ہوتا تھا، یہ انجوائے کرتے تھے کچھ معاشی طاقت ہی استعمال کرتے تھے، اور ان کے پاس صحیح رائٹ ہوتا تھا، یہ ایڈمنسٹریٹ کرتے تھے، یہ چلاتے تھے اپنے اس ایریا کو، اور یہ کنٹرول ان کا کنٹرول تھا اپنی ان ٹیریٹریز پہ. ان سم پلیسز ان کے خود کے پولیس ہوتے تھے، اور یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے جو ڈیسائیڈ آن دا لوکل رولس آف لینڈ کہ اس جو ہمارا ایریا ہے اس پہ کیا رولز ہم رکھیں گے، اور فارسٹ جو ہے اس پہ مینجمنٹ ہم کیسے چلائیں گے. لیکن پھر کیا ہوا، پھر آگے ان کی زندگی میں برٹش، اور برٹش کے آنے سے ان کے فنکشنز اور ان کے پاورز بہت زیادہ چینج ہو گئے. مینز کہ جو آٹونومیس یہ تھے، ساورنٹی جو ان کی تھی، ان کی ساورنٹی خراب ہو گئی. حالانکہ ان کو الاؤ کیا گیا لینڈ ٹائٹلز رکھنے کی، کلسٹر آف ولیج. کلسٹر مینز جو 2 3 5 4 ولیجز جب جمع گروپ آف ولیجز کہتے ہیں کلسٹر آف ولیجز. اور رینٹ آؤٹ لینڈس، اور زمینوں پہ رینٹ ان کو یہ پاور دیا گیا کہ رینٹ بھی لے سکتے تھے یہ. بٹ دے لاسٹ دیئر مچ آف دیئر ایڈمنسٹریٹو پاور. انہوں نے کھو دیا اپنا جو ایڈمنسٹریٹو پاور، جو جس طرح ایڈمنسٹریشن چلاتے تھے وہ کھو دیا انہوں نے. اینڈ ان کو فورس کیا گیا کہ جی آپ کو اب فالو کرنے ہیں لاز. کن کے لاز؟ انگریزوں کے لاز. اور وہی لاز آپ کو فالو کرنے ہیں، جو بھی برٹش آفیشل بنائیں گے لاز آپ نے وہ فالو کرنا ہے. دے آلسو ہیڈ ٹو پے ٹریبیوٹ. ان کو اور کیا دینا پڑا؟ پیسہ. ان کو پیسہ ٹریبیوٹ دینا پڑتا تھا کن کو؟ انگریزوں کو. اور جو انگریز ہے ان کو کہتے تھے ان ٹرائبل چیفس کو، جو یہ لوگ ہیں تمہارے، جو یہ ٹرائبل لوگ ہیں ان کو ڈسپلنڈ بنانا ہے. یو پیپل ہیو میک دیز ٹرائبل گروپس ڈسپلنڈ. جیسے کہ برٹش چاہے گی اسی طرح سے ان کو چلانا ہے. اور اس کے علاوہ دے لاسٹ دی اتھارٹی. ان ٹرائبل چیفس نے اپنی اتھارٹی کھو دی جو یہ ارلیئر انجوائے کر رہے تھے اپنے لوگوں میں. اور جو ان کی ٹریڈیشنل روایتی فنکشنز جو ان میں یہ جنگل میں، یہ ایریا میں چیف ہوتے تھے، ان کا چلتا تھا، اب دے لاسٹ آل دیٹ. سو ہم نے دیکھا کہ برٹش کا جو انفلوئنس تھا وہ ان ٹرائبل لوگوں پہ کچھ اچھا نہیں پڑا. اس کے بعد واٹ ہیپن ٹو دا شفٹنگ کلٹیویٹرز آفٹر کمنگ آف برٹش. جو یہ شفٹنگ کلٹیویٹرز تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو جو انگریز تھے، دی برٹش فار انکمفرٹیبل. مینز انکمفرٹیبل کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ انکمفرٹیبل کا مطلب یہ کہ ان کو جو یہ موو کر رہے تھے لوگ، یہ ان کو اچھے نہیں لگتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس فکسڈ ہوم نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں؟ ان کو یہ کیوں نہیں پسند تھا کہ جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے رہنے کے لیے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان پہ رول کرنا، ان پہ ایڈمنسٹریٹ کرنا. They wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivators.
یہ ان کے لیے تیار کرے, کلٹیویٹرز میں جو تیار کرتے ہیں ایک جگہ, تاکہ ان سے ٹیکس لے سکے اور ان پہ ایڈمنسٹر کر سکے. سیٹل پیزنٹس ور ایزی ٹو کنٹرول, جو سیٹلر تھے ان پہ ایڈمنسٹر کرنا, کنٹرول کرنا مطلب آسان تھا دین پیپل ہو آر آلویز آن دی موو, وہ ان لوگوں سے جو ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. تو انگریزوں کو ان سے کچھ خاص مطلب ہم کہیں گے مطلب انکمفرٹیبل اس لیے فیل کر رہے تھے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سیٹل رہے اور تاکہ ان پہ ایڈمنسٹر کرے. تو برٹش اور چاہتی تھی کہ ریونیو حاصل کرنا, مطلب کہ جب یہ ایک جگہ رہیں گے تو ان سے ہم ٹیکس وغیرہ لیں گے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سارے سیٹلمنٹس انٹروڈیوس کیے تھے تاکہ یہ مطلب ریونیو فکسڈ رکھے اور ان سے ایک تو یہ کمائے, ایک تو یہ کلٹیویٹ کرے, اوپر سے ان سے ریونیو ایز اے سورس آف ریونیو یہ بنے ان کے لیے. تو مطلب ان پہ بھی جو کچھ خاص مطلب اثر نہیں, مطلب جو امپیکٹ تھا برٹش رول کا, وہ ہم کہیں گے نگیٹو ہی تھا. کچھ پیزنٹس پھر یہ کرتے تھے ان کو کہ کہتے تھے ان کو ایک ہی جگہ رہو. کچھ کو بناتے تھے لینڈ اونرس, کچھ کو بناتے تھے ٹیننٹس. ٹیننٹس کون ہوتے تھے؟ ایک ہوا پیزنٹ. پیزنٹ کے پاس خود کا زمین ہوتا ہے. ٹیننٹ وہ ہوتا ہے جس کے پاس خود کا زمین نہیں ہوتا ہے. ٹیننٹس کیا کرتے تھے؟ دے ور پے رینٹ ٹو دا لینڈ اونر. یہ رینٹ دیتے تھے کس کو؟ لینڈ اونر کو. اور ہو ان ٹرن پیڈ ریونیو ٹو دا اسٹیٹ. اور جو لینڈ اونر ہوتا تھا پھر یہی ریونیو دیتا تھا کس کو؟ اسٹیٹ کو. مینس کہ انگریز چاہتے تھے کہ ان کو سورس آف انکم بڑھے. اور برٹش ایفورٹ تھے کہ جو جہوم کلٹیویٹرس, شفٹنگ کلٹیویٹرس, جہوم مینس شفٹنگ کلٹیویٹرس. برٹش ایفورٹ سیلف جہوم کلٹیویٹرس واز ناٹ ویری سکسیسفل. تو مطلب جو انہوں نے کوشش کی تھی شفٹنگ کلٹیویٹرس کو سیٹلڈ بنانا, تو کافی حد تک یہ کامیاب نہیں ہوئے. سیٹلڈ بلاک کلٹیویشن از ناٹ ایزی ان ایریاز ویئر واٹر از اسکارس اینڈ سوائل از ڈرائی. کیونکہ یہ مطلب ان جگہوں پہ بھی چاہتے تھے کہ سیٹل کلٹیویٹر جہاں پہ واٹر اسکیرسٹی تھی, اسکارس تھی اور سوائل ڈرائی تھی. ان فیکٹ جہوم کلٹیویٹر جو تھے who took Polack cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. اور یہ تیار ہی نہیں تھے جہوم کلٹیویٹرز باقی کچھ کلٹیویٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی جو ان کو اچھا پروڈیوس دے سکے. سو دا جہوم کلٹیویٹر جیسے کہ نارتھ ایسٹ انڈیا انسسٹ آن کنٹینیو ود دیئر ٹریڈیشنل پریکٹس. تو انہوں نے وہی پریکٹس قائم رکھی جو وہ کرتے تھے. لیکن اگر ہم اس کا امپیکٹ دیکھیں گے تو اس کا امپیکٹ یہ پڑ گیا کن پہ؟ اس کا امپیکٹ اس پہ پڑ گیا کہ بہت سارے جو پروٹیسٹ ہو گئے کن کے خلاف؟ برٹشرز کے خلاف. برٹش ہیڈ ٹو الٹیمیٹلی الو. تو جو شفٹنگ کلٹیویٹرز تھے کچھ ایسے تھے جو مان گئے, جو سیٹلر بن گئے, لیکن موسٹلی نے نہیں مانا, انہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کیے. تو برٹش نے الٹیمیٹلی لاسٹ میں کیا ان شفٹنگ کلٹیویشن کو کچھ فارسٹ ایریاز میں الاؤ کیا. اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی تھا, کیونکہ برٹشرز کو کبھی کبھی لیبرز کی ضرورت پڑتی تھی. تو ان لیبرز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے الاؤ کیا گیا کچھ ایریاز میں. سم پارٹس آف فارسٹ ایریاز ور ڈکلیئرڈ ایز شفٹنگ کلٹیویشن. مینس کہ ایک تو وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹ ہو گئے اور برٹش نے لاسٹ میں کیا الاؤ کیا ان کو کہ یہ شفٹنگ کلٹیویشن مطلب قائم رکھے کچھ پارٹس آف دا فارسٹ. اس کے بعد جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے فارسٹ لاز اینڈ دیئر امپیکٹ. جو برٹش نے کیا انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں بہت ساری چینجز لائی اور بہت سارے ایسے مطلب امینڈمنٹس کیے یہاں پہ. جب بھی انہوں نے اپنا رول یہاں پہ ڈیولپ کیا, سیٹل کیا, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں نئی لائی. تو فاسٹ لاز بھی انہوں نے چینج کیے اور اس کے امپیکٹ کیا پڑ گئے پھر ان ٹرائبلز پہ اسپیشلی. تو برٹش نے ایکسٹینڈ کیا کنٹرول تمام فارسٹس پہ اور انہوں نے ڈکلیئر کیا فارسٹس کو, تمام جو فارسٹس تھے ان کو ڈکلیئر کیا اسٹیٹ پراپرٹی. کچھ فارسٹ ایسے تھے جن کو کلاسیفائی کیا ریزرو فارسٹس, اور ان کو یہ ریزرو رکھا گیا ٹمبر کے لیے, لکڑی کے لیے, اور جو بھی یہ لکڑی چاہتی تھی برٹش جہاں بھی چاہتی تھی تو یہ لیتے تھے.
اور ان فارسٹس میں پیپل ور ناٹ الاؤڈ ٹو موو فریلی، لوگوں پہ پابندی لگائی گئی، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے اور وہ پریکٹس جوم کلٹیویشن نہیں کر سکتے تھے اور فروٹس کلیکٹ نہیں کر سکتے تھے اور جانور کا شکار نہیں کر سکتے تھے. بہت سارے ایسے تھے جن کو فورس کیا گیا کہ آپ یہاں سے نکلو. دے ور فورس ٹو موو ٹو ادر ایریاز ان سرچ آف ورک اینڈ لیولیہڈ. تو فارسٹ لا سے کیا ہو گیا، پھر سے ان ٹرائبل لوگوں پہ جو ان کی لائف تھی، جو ان کی ٹریڈیشنل زندگی تھی، اس پہ اثر پڑ گیا. لیکن بٹ ون آف دا برٹش اسٹاپڈ دا ٹرائبلز فرام لیونگ ان سائڈ فار دے فیسڈ اے پرابلم. تو جب انگریزوں نے موسٹلی ان فارسٹ ڈیولرز کو نکالا تو ان کے ساتھ ایک پرابلم کھڑا ہو گئی. کیا پرابلم؟ فرام وائر وڈ دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ گیٹ لیبر ٹو کٹ ٹریز فار ریلوے سلیپرز اینڈ ٹو ٹرانسپورٹ لاگس. تو ان کو مزدوروں کی ضرورت ہوتی تھی. تو جو یہ لوگ جب ان کو نکالا گیا تو ان کو مزدور ملنے میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو کالونیل آفیشلز نے کیا کیا، انہوں نے پھر یہ انگریز جو تھے ان کے پاس ہر پرابلم کا سلوشن ہوتا تھا. تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے الاؤ کیا کہ جوم کلٹیویٹرز جوم کلٹیویشن وہ کر سکتے ہیں کچھ اسمال پیس آف لینڈ فارسٹ میں. اور ان کو اس کنڈیشن پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یہ دیا گیا کہ کلٹیویٹ کر سکتے ہو کہ تاکہ جب لیبر کی ضرورت پڑے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اور فارسٹ کی دیکھ بھال کی ضرورت کرنی پڑی تو انہی لوگوں کو استعمال کیا جائے. تو بہت سارے جو ریجنز ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا فارسٹ ولیج بھی اسٹیبلش کیے تاکہ ان کو ریگولر سپلائی آف چیپ لیبر، سستے لیبر ان کو ملے. تو بہت سارے جو ٹرائبلز تھے انہوں نے ریکٹ کیا اگینسٹ کالونیل فارسٹ لاز. ان کو پسند نہیں تھا. کیوں نہیں پسند تھا؟ یہ جو لاز وغیرہ تھے، یہ جو ٹرائبل لوگ تھے ان کو ان لاز سے بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا. سو مینی ٹرائبلز ریئیکٹڈ اگینسٹ کالونیل فارسٹ لاز اور انہوں نے ڈساو کیا، انہوں نے نہیں مانا یہ رولز اور انہوں نے کیا کنٹینیو وہ پریکٹس شفٹنگ کلٹیویشن کر رہے تھے، فروٹ کلیکٹ کر رہے تھے. جو ایکٹیویٹیز لیگل ڈکلیئر کی گئی تھی انہوں نے وہ کنٹینیو رکھی. اور کہیں پہ انہوں نے کیا دے روز ان اوپن ریبیلین. یہاں پہ روز یہ پھول نہیں ہے، تو یہ کیا رائز کا سیکنڈ فارم جو ہے. تو یہ ریبیلین، اوپن ریبیلین انہوں نے اسٹارٹ کی. تو ریوولٹ اگر ایک ایگزامپل دیکھیں گے اس کی، ریوولٹ آف سنگما 1906 میں ہوا آسام میں، ان ٹرائبلز نے کیا. اور فارسٹ ستیہ گرہ جو 1930s میں ہوا تھا سینٹرل پروونس. یہ ایگزامپلز ہے کہ بہت سارے یہ خوش نہیں تھے یہ ٹرائبل لوگ ان ساری چیزوں سے. تو انہوں نے کیا انہوں نے پھر جو یہ سسٹم تھے اس کے خلاف پروٹیسٹ وغیرہ کیے. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھیں گے. انشاءاللہ کل جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم باقی ڈسکس کریں گے. ٹل دین خدا حافظ.